لیفٹیننٹ بروجر کو بیوقوف بنانے اور اس کی توجہ اپنی طرف سے ہٹانے کے لیے اریبہ اور شازمان نے جو ڈرامہ رچایا تھا اس کا پہلا مرحلہ بخیر و خوبی طے ہوتا نظر آ رہا تھا، کیونکہ اریبہ اور شازمان کی مصنوعی نوک جھوک اور لڑائی کو حقیقت سمجھتے ہوئے لیف بروجر نے فوراً اپنے ایک سپاہی کو ان کے پاس بھیج دیا تھا، جس نے دونوں کے بجائے صرف اریبہ کو ساتھ چلنے کا کہا تھا کہ اسے لیف بروجر نے بلایا ہے، اور یوں اریبہ آخر میں بھی شازمان کو کھری کھری سناتی ہوئی بروجر سے شکایت کرنے کی دھمکی دیتی ہوئی اس فرنگی سپاہی کے ساتھ چل نکلی تھی۔ اریبہ اس کے ساتھ چلی تو آئی تھی، مگر اندر سے ڈری ہوئی تھی، اس لیے نہیں کہ اس کا ڈرامہ کامیاب یا ناکام ہوا ہے، کیونکہ اپنے ڈرامے کی کامیابی کے آثار تو اسے صافی نظر آ رہے تھے، لیکن اصل مسئلہ جس سے وہ کچھ خوفزدہ سی تھی وہ فرنگی افسر تھا جس کے ساتھ وہ تریا چل کر کھیلتے ہوئے تھی۔ تاہم اس نے خدا سے دل ہی دل میں دعا، اپنی عزت و جان کی دعا کی اور سپاہی کے ساتھ فرنگی افیسر لیف بروجر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ لیف بروجر اس وقت ایک بڑی سی کرسی پر اپنی پشت ٹکائے بڑے ٹھوسے سے پراجمان تھا۔ اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک نرم گرم سہری بچھی ہوئی تھی، اس پر ریشم و کمخاب کا صاف ستھرا بستر لگا ہوا تھا اور ایک سرخ رنگ کا مخمل کا گاؤ تکیا بھی مسہری کے سرانے دھرا پڑا تھا۔ بروجر کے بائیں ہاتھ پر لکھنے والی میز اور اس پر کچھ لکھنے کا سامان نظر آ رہا تھا، ایک خوبصورت سی کندیل بھی چھت کے وسط میں جھول رہی تھی، کمرے میں شمع روشن تھی۔ بروجر کے سامنے گول لکڑی کی میز رکھی تھی اور اس پر ایک ہاتھ دھونے کا برتن، شراب کی بوتل اور تانبے کا گلاس تھا۔ بروجر نے اریبہ کی طرف ایک گہری نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوئے سپاہی کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سپاہی اپنے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ لیے مگر احترام سے سر جھکائے پلٹ گیا۔ کمرے کی دھڑکتی ہوئی فضا میں اریبہ کی سانسوں کی باز گشتی صاف سنائی دے رہی تھی، جس میں ایک ڈرا سہما سا اضطراب بھی نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ سپاہی نے جاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ کمرے میں پل کے پل ایک بےدوبری سی خاموشی طاری ہو گئی تھی اور اریبہ کو یوں لگا تھا جیسے کمرے کی دم بخود کھڑکی دیواروں بدروہوں کی طرح چلا چلا کر اسے یہاں سے بھاگ جانے کو کہہ رہی ہو۔ بروجر نیم باز سی نظروں سے اسے اپنے سامنے کھڑی اریبہ کو گھورے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے صاف پتہ دے رہے تھے کہ وہ تھوڑی دیر پہلے میں نوشی میں مصروف تھا۔ دیکھو نا سرکار، آج بھوپت نے پھر مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، یہ میرا بھیا ہے نا سشیل، جو ادھر پالپور گیا ہے گنیش دیوتا کے میلے میں شریک ہونے کے لیے۔ اریبہ کو اس ماحول سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اس نے فوراً ہی مخصوص لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے اس سے بے تکان کہنا شروع کر دیا۔ آج بھوپت کے منہ سے نکل ہی گیا کہ اس نے ڈومن شاورا کو بھی بلوایا ہے تاکہ وہ بھی یہاں راج محل میں آ کر اپنی آواز کا جادو جگائے، پرنتو میں خوب جانتی ہوں اس بیچ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اچھا، کیا معاملہ ہے؟ لیف بروجر نے اس کی طرف اس طرح گرسنا نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی ہوسناک نظریں اریبہ کے خوب کسے ہوئے بدن پر بدی سوتی ساڑی پر جمی ہوئی تھی، جہاں سے اریبہ کے شباب کی کچھ جھلکیاں کسی سنسنی خیز داستان یا فلم کے اشتہاری سرخیوں کی طرح چلا چلا کر اعلان کرتی محسوس ہوتی تھی۔ صاحب سرکار، وہ شاردا کو یہاں کیوں لانا چاہتا ہے؟ یہ میں خوب جانتی ہوں، پہلے تو مجھے شک تھا، پرنتو اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ جائیں نا سرکار، کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اریبہ نے آخر میں اپنا لہجہ روحانسا بنا لیا۔ بروجر نے ہنکاری بھری بولا، پر یہ بتا کہ تو نے اپنے پتی کے منہ سے یہ گلوایا کس طرح؟ وہ بھی اس کی باتوں میں دانستہ دلچسپی لیتے ہوئے بولا، مجھ سے کہتا رہتا تھا بھوپت کے مہاراجا کب تک تیرا راگ سنے گا، ایک وقت آئے گا وہ تجھ سے بیزار ہو جائے گا، بہتر یہی ہے کہ شاردا کو بھی بلوا لیا جائے۔ میرے بھیا تو سیدھے سادے ہیں صدا کے، وہ بھوپت کی چالاکی نہ سمجھیں گے، پر میں تو سمجھتی ہوں۔ واقعی بات تو تشویشناک ہے، بروجر نے بھویں چکا کر کہا۔ خیر تو بیٹھ تو صحیح۔ بروجر نے اسے اشارہ کیا اور پھر بوتل اور گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جام انڈیلا اور اس کی جانب بڑھایا۔ لو یہ اپنا غلط غم کرو اور اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے پتی بھوپت کو بھول جاؤ، مجھے کوئی اچھا سا گیت سناؤ، پیار و محبت بھرا، ایسا کہ بس دل میں پیار و محبت کی تڑپ اٹھے۔ لیف بروجر بھی ترنگ میں آیا ہوا تھا، اس نے اریبہ کو قریب ایک کرسی پر بیٹھنے کا کہہ دیا۔ اریبہ نے چالاکی سے غمگسار لہجے میں کہا، صاحب سرکار، آج تو میرا من بہت دکھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں میں گٹار لے آؤں۔ نہیں، بغیر گٹار کے ہی سنا دوں، بروجر بولا، میں صرف تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں اور تمہیں خوب جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اریبہ دل میں خوش تھی کہ اس کا اور شازمان کا ڈرامہ خوب کامیاب ہو رہا ہے،
اب بس اس شیطان گورے سے جان چھڑانا باقی تھی۔ اس نے یوں ہی اس کا دل بہلانے کے لیے گانا گا دیا، مگر اس کی نگاہوں نے تاڑ لیا کہ گورے کو شاعری یا گیت سے کوئی لگاؤ نہ تھا، وہ بس اس کے سرابا کو گرسنا نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ اریبا نے گانا بند کر دیا، پھر جانے کی اجازت چاہی تو لیف بروجر اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور قریب تپائی پر رکھے جام کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھا۔ اپنا ایک ہاتھ اریبا کے نیم برہنہ اور گداز شانے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے جام اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو چند گھونٹ بھر لو۔ سرکار میں نہیں پیتی، اریبا نے گھبرا کے کہا اور کھڑی ہوئی۔ اس نے بروجر کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہونے پر اس کا ہاتھ خود ہی ہٹ گیا تھا۔ اپنے ساڑی کا پلو بھی درست کرنے لگی۔ پی لو، میں کہہ رہا ہوں لڑکی، بروجر نے زور دے کر کہا۔ اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ کے اشارے سے اریبا کو بیٹھنے کا کہا۔ اریبا کو سخت کوفت محسوس ہونے لگی، وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی، مگر اس نے حوصلہ حواس بحال رکھے تھے۔ لجا کر بولی، مجھے مجبور مت کریں سرکار، میں واقعی نہیں پی سکتی، یہ میرا پتی بھوبت پیتا ہے، یہ اپنے پتی کو گولی مارو۔ بروجر جھرلا کر بولا۔ اریبا نے گورے پر دل میں لعنت بھیجی، مگر اوپری دل سے بولی، وہ مجھے بھی زبردستی پلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دن اس نے ایسا ہی کیا تھا، ایک تو گھونٹ بھرتے ہی مجھ پر جنون طاری ہو گیا اور میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یہی نہیں، اپنے لمبے لمبے ناخونوں سے اس کا منہ بھی چھیل کر رکھ دیا تھا۔ چالاکی سے یہ کہتے ہوئے وہ تھوڑا سا پیچھے کو سرک گئی۔ مقصد گورے کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹانا تھا۔ لیف بروجر اس کی بات پر تھوڑا سا خفیف ہوا، مگر ڈھیٹ بھی ثابت ہوا۔ اس نے خود ہی 2 گھونٹ بھرے، گلاس پائی پر رکھا اور پھر اریبا کی طرف بڑھا۔ وہ اس کی طرف دہشت زدہ نظروں سے نگاہیں سے تکتی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر پیچھے کو سرکنے لگی، مگر لیف بروجر نے کسی شکرے کی طرح اریبا کو اپنے ہاتھوں کے پنجوں میں دبوچ لیا اور اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ اریبا نے غچہ دیا اور اس کی گرفت سے نکل گئی۔ گرفت زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ لیف بروجر اسے گرم حلوہ سمجھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اریبا پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی گود میں آن گرے گی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ سرکار، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اریبا نے خوفزدہ سی نگاہوں سے اس گورے شیطان کی طرف دیکھا تو بروجر ہانپتی ہوئی سی آواز میں بولا، میں نے کب کہا تم ایسی ویسی لڑکی ہو؟ تم تو بہت اچھی ہو، حسین اور خوبصورت، پرشباب بھی۔ میرے ساتھ وقت گزارو، تمہیں بہت سکون اور راحت ملے گی، آؤ۔ یہاں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آئے گا۔ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر لپکا تو اریبا نے دانستہ ایک زوردار چیخ ماری اور پرے ہٹتے ہوئے دروازے سے جا لگی۔ بروجر اس کی چیخ پر گھبرا سا گیا اور وہیں رک گیا۔ اب اس کے غلیظ چہرے پر تیش بھرے آثار نمودار ہو چلے تھے، اور پھر وہ اسی لہجے میں سے دھمکی دیتے ہوئے بولا، دیکھو لڑکی، اپنی اوقات مت بھولو۔ تم نہیں جانتی کہ میں یہاں راج محل میں کس عہدے پر ہوں۔ میں اگر چاہوں تو تمہیں تمہارے شوہر بھوبت کے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہوں۔ مجھ سے دوستی کر لو، تمہارے فائدے میں ہوگی۔ یہ تمہارا شوہر بھی تو دوسری لڑکی کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری آج اس سے لڑائی ہوئی ہے۔ سرکار، ابھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اریبا نے چالاکی سے اس گورے کو رام کرنے کی غرض سے کہا۔ وہ اسے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں پھر سوچ کر آپ کو جواب دیتی ہوں۔ سوچنا کیسا؟ بروجر نے اس انداز میں اس کی بات کرتے دیکھا تو پھر اس کی جانب جارحانہ انداز میں بڑھا۔ اریبا خوفزدہ سے انداز میں دیوار سے لگی ہوئی تھی، مگر اب دھیرے دھیرے دروازے کی طرف سرکنا شروع کر دیا تھا۔ آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں بہت قیمتی تحفے دوں گا۔ تم یہاں ایسے جتنے دن چاہو رہو، ورنہ یاد رکھو اگر تم نے میری بات نہ مانی تو مہاراج محل میں تمہارا رہنا اجیرن کر دوں گا۔ کہتے ہوئے وہ پھر اس کی طرف جھپٹا، مگر اریبا کھسکتے ہوئے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھلا، وہ باہر سے بند تھا، اور یہ فریضہ شاید اسی فرنگی سپاہی نے انجام دیا تھا جو اریبا کو یہاں لے کر آیا تھا۔ اسی وقت پیچھے سے اریبا کو لیف بروجر نے دبوچ دیا۔ اریبا نے پورے جی جان سے چیخنے کی کوشش کی، مگر بروجر پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ اس نے اریبا کو اس بار چیخنے کا موقع بھی نہ دیا، کیونکہ وہ اپنے سپاہیوں کی مدد سے اپنے شیطانی اور ہوسناک کھیل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ اس نے اریبا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اریبا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک شیطان کے جال میں پھنس گئی ہے، بلکہ بے بس بھی ہو چکی ہے۔ آج پورنماشی کی رات تھی۔ اس کالی گھپ رات کے سیاہ پردے میں وہ شیطانی اور خونی کھیل کھیلا جا رہا تھا جو کالی کے مندر میں حسب سابق کھیلا جاتا رہا تھا۔ یہ بہت خفیہ اور پراسرار کھیل تھا۔
اس کھیل کے درے پر تھا جو عوامل کار فرما تھے، ان سے صرف کالی کے مندر کا مہا پجاری بدری ناتھ ہی آگاہ تھا یا پھر اس کے چیلے۔ جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان کالی کے اس پوشیدہ مندر کی دیواروں اور چھتوں پر نیا رنگ روغن نظر آ رہا تھا۔ چھت پر لٹکتی ہوئی مدھم قندیلیں روشن تھی۔ کالی دیوی کے خوفناک نظر آنے والے بت کے گر بنی ہوئی منڈیروں کے درمیان جلتے ہوئے انگاروں سے لوبان کے بھپکے اٹھ رہے تھے۔ تلک کے لیے گھسے جانے والے سندل کی خوشبو چہار سو مہک رہی تھی۔ اس وقت بھی کالی کے بت کے سامنے کنواریوں کا رقص جاری تھا۔ ہر طرف بکھرے ہوئے لہو کی بو لوبان اور ہرمل کے جھاڑ کے دھوئیں میں رچ بس کر پھیلی ہوئی تھی۔ کنواری پجارنے مندر میں ہی رہتی تھی۔ ان میں کچھ تو وہ تھی جنہیں کالی دیوی کے سیر میں جکڑ دیا گیا تھا اور وہ خوش تھی، لیکن کچھ ایسی بھی ناریاں تھیں جو اس بھیانک رات کی آمد سے خوفزدہ رہتی تھی۔ وہ دعائیں مانگتی تھی کہ یہ کالی رات نہ آئے تاکہ ان کی مکتی بنی رہے، مگر اس رات کو تو آنا ہی تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ان کی حیثیت قیدیوں کی سی تھی، مگر انہیں مہا پجاری بدری ناتھ اور اس کے حواریوں نے زبردستی یہاں ٹکے رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ انہیں دیسی تاڑی میں خاص قسم کے سانپ کی زہر کی ہلکی سی مقدار شامل کر کے پلا دیا گیا تھا۔ بدری ناتھ خود کو سانپوں کا راجا کہتا تھا۔ وہ صرف ان کی قسموں سے ہی واقف نہ تھا بلکہ ان کے زہر کے نقصانات اور افادیت سے بھی اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا کہ سانپ کا کون سا زہر ایک جیتے جاگتے انسان کو پل بھر میں موت کی نیند سلا دیتا ہے اور کون سا زہر نشہ پیدا کر کے انسان کے اندر مستی اور جنون پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ نیز کی سیر کی کتنی مقدار کیا گل کھلاتی ہے اسے سب معلوم تھا۔ یہ کنواری لڑکیاں کالی کی دیوی کے نام پر وقف کر دی گئی تھی۔ یہ ان کا ہیجان انگیز رقص بھی پوجا کا ایک اہم حصہ تھا۔ جو فدائی تھی وہ بھنگ و شراب کے نشے میں دھوت تھی، اور جو ڈری ہوئی تھی ان کو زہریلی تاڑی نے مست اور بے خبر کر رکھا تھا۔ یہ سب کنواریاں نرم و گداز جسم اور حسن و جمال میں یکتا تھی، کیونکہ ان کے انتخاب کی یہی شرط تھی۔ یہ سب کی سب تقریباً نیم برہنہ تھی، مجمع پر بے خودی اور بے اختیاری کی کیفیت تاری تھی۔ یوں ننگ دھڑنگ سیاروں پجاریوں کی کتار بھی بدھ کے گرد جمع تھی۔ وہ بھی سب بھنگ اور شراب کے نشے میں چود تھے۔ پوجا اس آخری وقت میں آخری مراحل میں تھی۔ کالی کے بت پر انگنت زہریلے سانپ بھی لپٹے ہوئے اور رینگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کی خوفناک پکاروں سے مندر کی مقدر فضا میں بھیانک گونج سی پیدا ہوتی تھی۔ وہ قریبی رقص کرتی کنواریوں کی طرف اپنا خوفناک پھن کاڑے انہیں ڈسنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ کوئی سانپ اچھل کر کسی کنواری کے سر پر آن گرتا اور اس کے دراز گیسوں میں الجھ کر برہنہ شانوں پر آ جاتا۔ تبھی اپنا محیب منہ کھول کر اپنا خطرناک زہر میں بھجے ہوئے دانت کنواری کے گدا شانے میں گاڑ دیتا۔ مگر حیرت انگیز طور پر سانپ کے ڈستے ہی وہ ناری اپنے حلق سے ایک زوردار وحشیانہ چیخ مار کر مزید مستی میں آ جاتی اور اس کے رقص میں بھی تیزی آ جاتی، مگر اس کے بعد وہ کالی دیوی کے چرنوں میں جا گرتی۔ یوں بھی ابھی تک ایسا صرف دو ناریوں کے ساتھ ہی ہوا تھا، اور دونوں کی لاشیں وہی فرش پر بدھ کے پاس ہی گری پڑی تھی۔ ان کی خوبصورت کشادہ آنکھیں بڑے ڈرونے انداز میں کھلی ہوئی تھی اور دہانے کے دل آویز ہونٹ اب کھلے رہ گئے تھے، جہاں سے سرخ سرخ لہو کی لکیر بھی بہتی نظر آ رہی تھی۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب اس حال کمرے کا اپنی دروازہ کھلا اور مہا پجاری بدری ناتھ اپنے گھٹے ہوئے سر کی چوٹی کو لہراتا سر دھنتا نمودار ہوا۔ اس نے نیچے گیروے رنگ کی دھوتی باندھ رکھی تھی اور اوپری بدن برہنہ تھا۔ سیاہ رنگت کے گینڈے جیسے گھٹے ہوئے بدن پر اس نے کوئی تیل مل رکھا تھا جو شمعوں اور مشنوں کی روشنی میں خوب چمک رہا تھا۔ اس کی چال میں عجیب سی مستی تھی۔ شراب کا نشہ اس کے اعصاب پر طاری تھا۔ مہا پجاری کو دیکھتے ہی مجمع کھڑا ہو گیا۔ مہا پجاری بدری ناتھ کی جے اور کالی کی جے کے نعروں سے حال گونج اٹھا۔ یوں پجارنوں کے جسم کا انگ انگ بدمستی کے عالم میں تھرکنے لگا۔ مہا پجاری بدری ناتھ نے پہلے کالی کے قدموں میں ڈنڈوت دی اور پھر پوجا کے شلوک پڑھنے کے لیے گھٹنوں کے بل بدھ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آخری شلوک کا وقت آیا تو اس نے ایک اشارہ کیا۔ بدھ کا عقبی دروازہ کھلا اور دو پروہت ایک حسین و جمیل اور سنہرے بالغوں نے لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے قربان گاہ کی طرف لے آئے۔ لڑکی کی وضاحت ظاہر کرتی تھی کہ وہ ایک فرنگن ہے۔ اس وقت اس کی خوبصورت آنکھیں مارے دہشت کی پھٹی ہوئی تھی، اور پھر کالی کے خوفناک بدھ پر اس کی دہشت زدہ نگاہیں پڑتے ہی اس نے خوف سے فلک شکاف چیخ بلند کی اور پھر وہ مسلسل چیخنے چلانے لگی، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ کالی کے بدھ کے سامنے لا کر دونوں پروہتوں نے اس کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ فرنگن دوشیزہ کا گلا مسلسل چیختے رہنے سے بیٹھ چکا تھا، خوف سے وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ مہا پجاری بدری ناتھ کی قریبی چلے جو اس کا نائب اور کالی کا مندر کا بڑا پروہت کہلاتا تھا، یعنی پرشرام، اس کے اشارے پر ایک پجاری چمکتا ہوا خنجر لے کر آگے بڑھا۔ فرنگن دوشیزہ کے حلق سے ایک خوفزدہ چیخ بلند ہوئی۔ خنجر کے ایک ہی اشارے پر
فرنگن کا باریک لباس اس کے مہین و نازک جسم سے الگ ہو کر فرش پر گر پڑا۔ مہا پجاری بدری ناتھ کے لبوں سے ایک گہری سانس سانپ کی پھنکار سے مشابہ برآمد ہو گئی۔ فرنگن لڑکی کا دمکتا شباب گلاب کے پھول کی طرح تر و تازہ تھا۔ پروتوں نے تڑپتی ہوئی فرنگن کو قربانی کے چبوترے پر لٹا دیا۔ انہوں نے اسے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ مہا پجاری بدری ناتھ کے لبوں پر ایک ابلیسی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے جھک کر کالی دیوی کو ڈنڈوت دی اور پھر بڑے ہولناک انداز میں آگے بڑھا۔ تبلے کی تھاپ، جھانجر اور بانسری کی آواز اور رقص کا ہیجان اچانک شدت اختیار کر گیا۔ مہا پجاری نے کالی کے بت کے سامنے جھک کر نعرہ بلند کیا، جے کالی کی۔ تمام مجمع نے بیک آواز نعرے کو دہرایا۔ اسی وقت بڑا پروہت پرسرام آگے بڑھا اور اس کا چمکدار خنجر فضا میں بلند ہوا۔ تبھی اس فرنگن دوشیزہ کی آخری چیخ بلند ہوئی اور پھر اس کا سرخ سرخ خون بھل بھل قربان گاہ پر بہنے لگا۔ اسی وقت مہا پجاری بدری ناتھ نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، آج میں تھونا کی اس عظیم قربانی کے بعد میں نے امر کی راہ میں پناہ لینے کا ایک اور قدم آگے بڑھا دیا ہے اور تم سب کے لیے میں ایک امر ستی کی چھایا بن گیا ہوں۔ 100 سال پورے ہونے میں بھی ابھی کچھ سال باقی ہیں۔ اس کے بعد میں جون بدلنے کی شکتی حاصل کر لوں گا، یوحنا بن جاؤں گا۔ پچھلے جنم میں مجھ سے ایک ساحر نے یہ شکتی چھین لی تھی اور اس جنم میں نے اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ شیشناگ کا روپ وان کرتے ہی میں لازوال شکتی حاصل کر لوں گا۔ زمین کے خزانوں میں دفن خزانوں کا مالک بن جاؤں گا، ناقابل شکست ہو جاؤں گا، اور جنہوں نے میرا اور کالی کا ساتھ دیا ہے وہ سب میرے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی بتائیں گے۔ جے مہاشکتی کالی کی۔ اس نے آخر میں ایک نعرہ بلند کیا اور مجمع نے بھی حسب سابق اس کا ساتھ دیا۔ اب بس میں تھونا کی آخری بھیڑ درکار ہوگی۔ اس کے بعد میری تپسیا کا لازوال سفر شروع ہو جائے گا۔ ایک ایسی ہی گوری چکنی چمڑی والی کنیا جو دشی بھی ہو اگلی پورن ماشی کی قربانی ہوگی، کیونکہ میں تھونا کی قربانی ایسی ہی کنیوں پر زیادہ اثر دکھاتی ہے۔ آخر میں یہ سب کہتے ہوئے پجاری بدری ناتھ کی سانپ جیسی چندی چندی آنکھوں میں نیلی آنکھوں سنہرے بالوں والی رینا کا چہرہ گردش کرنے لگا تھا، اور اسی سبب جیسا کہ مذکور ہو چکا بدری ناتھ نے پروفیسر ہنری برنارڈ کا قتل نادانستہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا تھا، کیونکہ بدری ناتھ جانتا تھا کہ پروفیسر ہنری کی موجودگی میں یہ کام مشکل ہو سکتا تھا۔ یہ جو ہتھیار اس نے مہارانی لجو بائی کی ایما پر ولیعہد پرتاپ کے لیے تیار کر رکھا تھا وہ اسے اپنے ذاتی مقصد کے لیے آزما چکا تھا۔ ایک طرح سے اس نے لجو بائی کو بھی بیوقوف بنایا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ پراسرار اور عجیب و غریب داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔